آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل مجھے قبول نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے، تاکہ نئی سے نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں۔ ارسلان جو ہوتا ہے فون کال پہ لگا ہوتا ہے، کیونکہ مشال کی کال آئی ہوتی ہے۔ مشال اپنی امی کے ہاں گئی ہوتی ہے اور وہاں پہ جا کے دن گزار رہی ہوتی ہے۔ تو مائرہ جو ہوتی ہے وہ تو بیچاری پہلے سے وہیں ہوتی ہے، اور اوپر سے ارسلان جو ہوتا ہے ارسلان کو فون کر کے جو ہوتی ہے نا مائرہ سفارش کر رہی ہوتی ہے مشال کے بارے میں۔ ارسلان کو تھوڑی یہ بات ناگزیر گزرتی ہے، لیکن ارسلان پھر بھی اس بات کو جو ہوتا ہے نا ایکسیپٹ کر جاتا ہے، کہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ مائرہ کہتی ہے ارسلان بھائی آپ غصہ مت کریے گا، ٹھیک ہے۔ مشال جو ہے اب تھوڑی دن جو ہے ادھر ہی رکے گی، اسی لیے میں آپ کو فون کال کر کے ابھی سے بتا رہی ہوں، تاکہ بعد میں آپ جو ہے اس بات کا مائنڈ نہ کریں یا کوئی بھی اوور ری ایکٹ نہ کریں اس کا۔ مائرہ جو ہوتی ہے وہ ارسلان سے کافی بات کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں ارسلان کہتا ہے کہ میری بات کرواؤ ایک دفعہ، ٹھیک ہے، مشال سے، تاکہ میں مشال سے خود پوچھ سکوں کہ کیا مسئلہ ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ کوئی بھی نہیں ہوتا، بس مائرہ اپنی دل لگی سے یعنی مشال خود رہنا چاہتی ہے۔ تو ارسلان کہتا ہے کوئی بات نہیں رہ لو، لیکن وہ جو میڈیسن وغیرہ تھیں تمہاری ان کا کیا کرنا ہے، وہ نہیں کھانی تو مجھے بتا دو، ٹھیک ہے۔ تو آگے سے کہتی ہے کہ نہیں کھانی ہے، کھانی کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجھے آپ بتائیں کیا بات ہے کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو مائرہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ مشال تم جو ہے نا میری بات کو غور سے سنو، یعنی کہ میرا جو بھی کام ہے نا تم ہی نے کرنا ہے، تمہارے علاوہ کوئی بھی میرا کام جو ہے وہ نہیں کر سکتا، نہ ہی کرنے کی کسی میں اتنی ہمت اور طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو مائرہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ بتاؤ۔ مائرہ اپنی ساری بات بتا دیتی ہے، بعد میں جو ہے وہ سفر پر نکل آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ارسلان نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے، کیونکہ اسے بہت ضروری کام ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اسی لیے وہ وہاں پہ جاتا ہے، اور جا کر جو ہے نا اپنی ہر ایک چیز کے بارے میں وہاں پہ ٹائم وغیرہ لے لیتا ہے اس سے، تاکہ انہیں کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہ بنے اور نہ ہی بننے کی کوئی گنجائش ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف مائرہ جو ہوتی ہے اپنی امی کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مشال بھی اور اس کی امی دونوں۔ تو اتنے میں سلمان کی امی وہاں پہ آ جاتی ہے، یعنی کہ مائرہ کی پھپھو آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مائرہ تو پہلے آلریڈی اپنی امی کے ہاں ہوتی ہے، تو مشال بھی جب ان سے کہتے ہیں کہ ہم نا پھپھو میں بھی تھوڑے دن یہی رکوں گی، تو سلمان کی بہن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ پہلے ایک ادھر ہے، ٹھیک ہے، اب ہمیں دوسری کو بھی چھوڑ کے جانا پڑے گا، پتہ نہیں آپ کیا کرتی پھر رہی ہیں اور کیا نہیں، کس قسم کا ذہن ہے آپ لوگوں کا، ٹھیک ہے۔ تو سلمان کی امی کہتی ہے کہ تم چپ کرو، ٹھیک ہے، میں خود بات کر رہی ہوں نا، تم کون ہوتی ہو بولنے والی۔ مشال اپنی امی کو جو ہوتے ہیں نا بات میں بات چیت کر رہی ہوتی ہے، ساری بات جو ہوتی ہے واضح طور پہ بتا دیتی ہے، یعنی کہ کلیئر کٹ جو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، اور اسی بات ہے اگر بتائے گی نہیں تو پھر اس مسئلے کا حل کس طرح سے نکلے گا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے وہ ساری بات جو ہوتی ہے نا بتا دیتی ہے۔ اب مشال کی امی اسے کہتے ہیں کہ بیٹا تم کیوں اتنی اپسیٹ رہتی ہو، مجھے بتاؤ، اگر کوئی معاملہ تمہارے ساتھ چل رہا ہے تو مجھے ابھی سے انفارم کر دو، ٹھیک ہے، ورنہ بعد میں نا مجھے کوئی بھی چیز کے بارے میں ڈسکس کرنے کی کہنا، ٹھیک ہے۔ میں ابھی سے جو ہے نا تمہارے حق میں بول سکتی ہوں، اگر بعد میں مجھے کہو گی تو پھر بہت جو ہے نا وقت گزر جائے گا، پھر تم جانو اور تمہارا کام جانے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں تم سے کہتی ہوں کہ اگر کوئی معاملات ہیں تو مجھے خود بخود بتا دو، تاکہ میں پھر ان معاملات کو سلجھانے کی کوشش کروں، اور جو بھی ہوتے ہیں نا ڈسکشن ہوتی ہے اس کو اور اس کے کام کو ساری کو دیکھوں، تاکہ بعد میں تمہیں بھی کوئی مسئلہ نہ بنے اور نہ مجھے بنے۔ مائرہ کی دادی جو ہوتی ہے نا مشال کی، وہ پوچھتی ہے مشال کی امی سے کہ کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنے میں مشال کی امی کہتی ہے کہ اماں بات یہ ہے کہ جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو اس نے کہا ہے کہ یہ کبھی بھی جو ہے نا ماں نہیں بن سکتی، ساری زندگی جو ہے نا ارسلان کو وہ خوشی نہیں دے سکتی جو سب سے زیادہ۔ اتنے میں اس کی دادی جو ہوتی ہے نا وہ دلاسا دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں بیٹا، اس طرح کے جو انسان کے ساتھ زندگی میں واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، باقی اولاد کا جو ہوتا ہے نا دین یہ اللہ پاک کی قدرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تمہیں اس سے کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تم اپنے کام پہ فوکس رکھو، انشاءاللہ اللہ پاک تمہارے لیے بہتر اسباب پیدا کریں گے۔ تو یعنی کہ اسے بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے جو ہے نا ٹینشن وینشن نہیں لینی ہمارے ہوتے ہوئے۔ تو مشال کی دادی جو ہوتی ہے نا مشال کی امی کو کہتی ہے کہ تم اسے سمجھاؤ۔ مائرہ جو ہوتی ہے گھر میں لیٹی ہوتی ہے، کیونکہ اسے گھر والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے گھر جاؤ، اپنے خاوند کے ساتھ رہو، اگر کوئی غلطی ہوئی تم لوگوں سے تو آپس میں اسے ڈسکس کر لو، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہاں پہ بیٹھ جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔
تو ظاہر سی بات ہے اس کے گھر والے جب یہ بات کر رہے ہیں تو پھر اسے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلے آلریڈی وہ بہت پریشان ہے۔ اوپر سے اب یہ جو مشال کی بات سامنے آ چکی ہے، یہ اور بھی غمگین لمحہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ اب اس لمحے کو بھی بھولنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے اب مسئلے مسائل کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے ڈسکشن تو کیا جائے گا۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ان کے لیے وہ کام وغیرہ خراب ہو سکتا ہے اور کوئی بھی بات جو ہے وہ بگڑ سکتی ہے۔ تو مشال جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ جس طرح کہیں گے میں اسی طرح یعنی کہ آپ کے حکم کو بجا لاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو ہے ان سب باتوں کی ٹینشن مت لیں، ٹھیک ہے؟ میں جانوں اور آپ جانیں، باقی یہ جو کام ہے نا سارے یہ خود بخود ہی ہوتے رہیں گے، ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہرہ اپنی امی کے ہاں ہوتی ہے کیونکہ سلمان نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوتا ہے اسے، سلمان نے اس کی ناک میں دم کر رکھا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے سلمان جو ہوتا ہے وہ ایک بڑا ہی غمگیر سا بندہ ہوتا ہے، نہ اسے کسی چیز کی پرواہ ہوتی ہے نہ ٹینشن، بس ایسے کہ جیسے بیگم ہی کما کے لائے اور یعنی کہ میں بیٹھ کے کھاؤں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پہلے بھی اس نے کافی دیر اپنی بیگم کی گاڑی پر عیاشی کی ہوتی ہے، خود تو اس نے کچھ کرنے کے قابل ہے نہیں کہ کمپنی اسے گاڑی دے، ٹھیک ہے؟ بیگم کو جو کمپنی نے گاڑی دی ہوتی ہے اسی گاڑی کے اوپر وہ عیش کرتا پھرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کر بھی رہا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسے اب کس قسم کی جو ہے نا بات چلنے کی، اب یہی ہوگا جو وہ ہو رہا ہے آلریڈی، ٹھیک ہے؟ اب اتنے میں اور جو معاملات ہوتے ہیں انہیں بھی تو دیکھنا ہوتا ہے، ایسے تو نہیں نہ ہو سکتا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی ہے وہ یہ بات چلے۔ اب مشال کی امی جو ہوتی ہے وہ بیٹھ کے بیچاری اللہ کے ہاں دعا کر رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ میری بیٹیوں کے نصیب اچھے کر، یعنی کہ اسے اگر ہو سکتا ہے تو اپنے اولاد کے خزانے سے اولاد نرینہ عطا کر اور میری بیٹیوں کے نصیب اچھے کر۔ ظاہر سی بات ہے ہر ماں کی جو ہوتی ہے نا یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی کے نصیب اچھا ہو، ٹھیک ہے؟ اسے اس گھر میں سکون عزت ملے، وہ سکھ ملے جو یہ چاہتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہر ماں باپ کا سپنا ہوتا ہے، ایم ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس خواہش کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں بھی کوئی پرابلم نہ بنے اور جو ہے اولاد کو بھی کوئی پرابلم نہ بنے۔ اب اس کی امی جو ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی ہے کہ میں جو بھی اپنی کر رہی ہوں نا اولاد کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ بڑے آسان انداز سے کر رہی ہوں اور ظاہر سی بات ہے کرنا بھی چاہتی ہوں کیونکہ میری اولاد جو ہے وہ میرے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کے لیے نہیں۔ یعنی کہ جتنی دیر میں نے زندگی ہے میں اپنی اولاد کے لیے سکون اپنے اللہ سے مانگتی رہوں گی۔ مشال کی امی جو ہوتی ہے وہ ایک ماں ہونے کا ثبوت دے رہی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات اپنی اولاد کی کیئر کرنا اس کا اولین فرض ہوتا ہے، چاہے اس نے اپنی بیٹیوں کو بیاہ بھی دیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی اولاد کے سکھ کے لیے جو ہے نا بھاگ دوڑ ہر انسان کرتا ہے اور وہ کر بھی رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح کیونکہ انسان جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، اس کی کافی جو ہوتا ہے نا باتیں وغیرہ اس کی جڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ انہیں بھی سمجھایا جا سکے اور کیا جا سکے جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو مشال کی دادی مشال کی وجہ سے کافی پریشان ہوتی ہے اور ظاہر سی بات ہے اس کی پریشانی جائز ہوتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس معاملات کو ان کو دیکھنا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کرنا ہوتا ہے تاکہ جو بھی معاملات بعد میں بنے ان کو دیکھا جا سکے، آسان انداز سے انہیں اپریشیٹ کیا جا سکے۔ تو ارسلان جو ہوتا ہے وہ اپنی بہن کو کہتا ہے کہ اب تم کھانا لاؤ، کہتی بس بیوی کو چھوڑ آئے ادھر، ٹھیک ہے؟ اب کھانے میں آپ کو سرو کرتی پھروں، آپ کو ذرا سی بھی جو ہے نا وہ شرم حیا تو ہے نہیں بھائی، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے آپ کی شرم اور غیرت جو ہے وہ تو مر چکی ہے، آپ نے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی مار دی ہے۔ ابو جو تھے بڑے اچھے تھے جو آپ کو السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے؟ فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بہت بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کے بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے۔ شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا والا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا، تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے،
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ عاطر کی بہن جو ہوتی ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عاطر کے دوست جو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کا دل آ چکا ہوتا ہے اس کے اوپر، وہ جو ہے نا کتاب پڑھنے کا مزہ لے رہی ہوتی ہے۔ عاطر جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ یار تم جو ہے نا کسی بھی طرح جا کے دیکھو، مینج کرو کام سارے کو۔ عاطر بیچارہ مائرہ کے دکھ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی محبت میں پاگل ہوا ہوتا ہے نا، گھر والوں سے اچھے سے بات کرتا ہے، کیونکہ رافع جو ہوتا ہے نا اس کا دوست، وہ اس کی بہن کے اوپر لائن مارتا ہے۔ عاطر کو بھی یہی ہوتا ہے کہ میری بہن جو ہے وہ اس سے اپنا کنسرن جوڑ لے۔ مائرہ کی امی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور اپنی ساس یعنی کہ مائرہ کی دادی کو ساری بات بتا رہی ہوتی ہے کہ اس طریقے سے نا میری بیٹیاں بہت وہاں پہ پریشان ہیں، یا آپ ان کے لیے کچھ کریں۔ سلمان جو ہوتا ہے عاطر سے ملتا ہے، ظاہر سی بات ہے کام وغیرہ بھی تو نکلوانے ہوتے ہیں نا،
تو اسی لیے انہیں بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مائرہ کی دادی جو ہوتی ہے، مائرہ کی امی کو حوصلہ دیتی ہے اور کہتی کہ یہ سب اللہ کے کام ہوتے ہیں، خود ہی وہ ٹھیک کرے گا۔